فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گزشتہ چند دنوں سے شدید گرمی اور درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ ایسے میں محکمہ موسمیات نے ریاست کے عوام کو ایک اچھی خبر دی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 1 جون سے 3 دن تک ریاست میں بارش کا امکان ہے۔ اضلاع بھوپال پلی، مولوگو، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یدادری، بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ اور گدوال میں 1 جون کو بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 جون تک کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ جمعے کو موسم خشک رہنے کے امکانات۔ دوسری طرف جنوب مغربی مانسون کیرلا سے ٹکرا گیا ہے۔ موسمیاتی مرکز نے کہا ہے کہ مانسون لکشدیپ خطے سے ہوتے ہوئے کیرلا میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مانسون کی توسیع کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں کرناٹک، تمل ناڈو، جنوب مغربی وسط خلیج بنگال، مغربی بنگال اور سکم تک پھیلے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بادشاہت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کا مطلب قربانیاں ہیں اور ریاستی نشان ان کی تصویر کشی کر رہا۔ سی ایم نے کہا ہے کہ ریاستی نشان اور ترانہ تلنگانہ کو متاثر کرے گا۔ چیف منسٹر نے اپنی قیامگاہ واقع جوبلی ہلز میں فنکار رودرا رمیش، ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، پروفیسر ایم کودنڈا رام اور ادانکی دیاکر، جے اے سی قائد رگھو، چیف منسٹر کے صلاح کار ویم نریندر ریڈی اور دیگر اراکین اسمبلی کے ہمراہ مشاورت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے نشان کو کچھ اس انداز میں ڈیزائن کیا جا رہا جس میں عوام کے استحصال اور بادشاہت کی کوئی علامت نہ رہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے نئے سرکاری نشان کے حتمی ڈیزائن کا جائزہ لیا۔ اپنی رہائش گاہ پر فنکار رودرا راجیشم، وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر کے ہمراہ اس کا معائنہ کیا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ یہ نشان ریاست کے حصول کے لیے کی گئی جدوجہد اور قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ واضح ہے کہ ریاست میں BRS حکومت کی جگہ کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد اس نشان کو تبدیل کیا جا رہا۔ مکان میں بکرے کے اچانک آ جانے پر خاتون کی جھاڑو سے پٹائی کرنے والے پادری کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے گرم گوڑہ میں اس ماہ کی 24 تاریخ کو پیش آیا تھا، تاہم تاخیر سے اس کا علم ہوا۔ تفصیلات کے مطابق پدما نامی خاتون نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چروا رہی تھی کہ اچانک ایک بکرا پادری کے مکان کی دیوار پھاند کر گھر میں گھس پڑا، جس پر پادری نے خاتون پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جھاڑو سے پٹائی کر دی۔ خاتون اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑوسی کے مکان میں گھس پڑی، تاہم پادری نے وہاں بھی پہنچ کر اس کی پٹائی کر دی، جس کے نتیجے میں یہ خاتون زخمی ہو گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو مکان میں لگے CCTV فوٹیج میں قید ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پادری اس خوفزدہ خاتون پر جھاڑو سے حملہ کر رہا۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر پادری ڈی سائم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت معاملہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 4 جون کو ہونے والے انتخابی نتائج میں انڈیا الائنس جیتنے والا ہے اور انڈیا الائنس کے لیڈر مل بیٹھ کر متفقہ طور پر وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ 4 جون کو آنے والے نتائج انڈیا اتحاد کے حق میں ہوں گے اور ایک نئی مستحکم اور مضبوط حکومت بنے گی۔ ملک اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے بننے والی حکومت عوامی مفادات کے لیے کام کرے گی۔ 1 جون کو ہونے والے اتحادی رہنماؤں کے میٹنگ کے ایجنڈے کے حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ انتخابی نتائج کے حوالے سے ہوگی۔ اس دن یہ طے پایا جائے گا کہ کیسے الرٹ رہنا ہے اور کن نکات کو مد نظر رکھ کر تیاری کرنی ہوگی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے اس مسئلے پر کہا کہ میٹنگ میں 17C فارم اور انتخابی نتائج کے دن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا کی کلکٹر سکتا پٹنائک نے کسانوں کو نقلی بیج فروخت کرنے والوں کو انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ضلع میں بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ بیج کی خرید و فروخت سے متعلق بلوں کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے بیج فروخت کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ بیج فروخت کرنے کے بعد بل دیں تاکہ کسانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کلکٹر نے پہلے ہی تمام دکانداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا ہے۔ کھمم کے رکن راجیہ سبھا ڈی راجو روی چندر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے جاننا چاہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ BRS پارٹی آفس تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریونت ریڈی کو رائفل ریڈی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تحریک تلنگانہ کے مرکزی قائدین پر بندوق تانی تھی اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ چیف منسٹر کی جانب سے تلنگانہ ریاست کے لوگوں میں تبدیلیاں کرنے، بادشاہت کے نشانات اور اس سے کاکتیہ گیٹ کی علامت کو ہٹانے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کاکتیہ حکمرانوں اور حیدرآباد کے نظام نے تلنگانہ کی تاریخ پر اپنے انمٹ تنقش چھوڑے ہیں۔ تالابوں پر مشتمل آبپاشی کا نظام عظیم کاکتیہ حکمرانوں نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق کاکتیہ حکمرانوں کی عظمت کی وجہ سے کسانوں کو آبپاشی کے نظام سے فائدہ حاصل ہو رہا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کاکتیہ حکمرانوں اور نظام کے نوابوں کے نقوش اور نمایاں کارناموں کو مٹانے کا کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ تلنگانہ ACB نے غیر محسوب اثاثہ جات کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ACP TS اما مہیشور راؤ کو حراست میں لے لیا۔ اما مہیشور راؤ جو حیدرآباد میں سینٹرل کرائم اسٹیشن میں اکنامک آفینس ونگ میں برسر خدمت تھے، ان کو 14 دنوں تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس کیس میں مزید پوچھ تاچھ کے لیے ACB راؤ کو 10 دنوں تک تحویل میں لینا چاہتا تھا، مگر عدالت نے اما مہیشور راؤ کو 3 دنوں تک ACB کی تحویل میں دے دیا۔ انسداد رشوت ستانی محکمہ راؤ سے غیر محسوب دولت کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے اما مہیشور راؤ اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے مکانات پر بیک وقت دھاوے کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ مقتول گینگسٹر نعیم کے اثاثے اور اس کی ڈائری کہاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی دور حکومت میں بنائے گئے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور راہل گاندھی کے وزیر اعظم بننے پر ایسے قوانین کو تبدیل کیا جائے گا۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتی حراست کے دنوں کی تعداد کو موجودہ 14 دنوں سے بڑھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کا موجودہ قوانین پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ ان ریاستوں کے کئی مقامات پر گزشتہ 4 دنوں کے دوران اعظم ترین درجہ حرارت درج کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں اعظم ترین درجہ حرارت 44.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھمم میں اعظم ترین درجہ حرارت 43.4، رامگنڈم میں 43 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ میدک کریم نگر میں اعظم ترین درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، شمالی آندھرا پردیش کے بشمول دیگر علاقوں میں بھی اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے گھروں میں ہی محدود رہیں۔ دہلی حکومت نے دہلی جل بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ہدایت دی کہ قومی راجدھانی میں پانی کی قلت کو روکنے کے لیے پانی کا غلط استعمال کرنے والے کسی بھی شخص پر 2000 روپے کا جرمانہ لگایا جائے اور پانی کے تمام غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے جائیں۔ دہلی کی کابینہ وزیر آتشی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق پانی کی بربادی اور پانی کے غیر قانونی تمام کنیکشنوں پر نکیل کسنے کے لیے دہلی جل بورڈ کی 200 ٹیمیں صبح 8 بجے سے راجدھانی میں تعینات کی گئی۔ وزیر آتشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہلی میں جھلسانے والی شدید گرمی کا سامنا ہے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی ہے کیونکہ ہریانہ دہلی کے حصے کا پانی نہیں چھوڑ رہا۔ ایسے میں پانی کا تحفظ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ دہلی کے کئی حصوں میں پانی کا شدید ضیاع ہو رہا۔ گھریلو استعمال کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے تعمیراتی مقامات اور تجارتی اداروں کی جانب سے غیر قانونی کنیکشن لیے گئے۔ ایسے غیر قانونی کنیکشنز اور پانی برباد کرنے والوں کے خلاف
نکیل کسنے کی سخت ضرورت ہے۔ آتشی نے دہلی جل بورڈ کے سی ای او کو ہدایت دی کہ پائپ سے کاروں کو دھونے، پانی کے ٹینکوں کے اوور فلو ہونے، تعمیراتی یا تجارتی مقاصد کے لیے گھریلو پانی کی فراہمی کے استعمال پر روک لگانے کے لیے فوری طور پر دہلی بھر میں 200 ٹیموں کو تعینات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ معروف ہندوستانی شخصیات بشمول پرینکا چوپڑا جونز، عالیہ بھٹ اور کرینہ کپور خان نے رفح کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 45 افراد کی موت کے بعد فلسطین کے ساتھ اظہار یگانگیت کیا ہے۔ جنوبی غزہ کے شہر رفح پر حملوں کے لیے اسرائیل کی مذمت کی جا رہی مقامی صحت عہدیداروں نے کہا کہ اس حملے میں کم از کم 45 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جس میں خیموں میں مقیم بے گھر افراد بھی شامل تھے۔ حالیہ دنوں اس دوران دیکھا گیا کہ کئی بالی ووڈ شخصیات نے اپنی تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ عالیہ بھٹ نے ایک تصویر کے ساتھ انسٹاگرام پر ایک سٹوری پوسٹ کی جس میں لکھا گیا کہ تمام بچے محبت کے مستحق ہیں، تمام بچے سلامتی کے مستحق ہیں، تمام بچے امن کے مستحق ہیں، تمام بچے زندگی کے مستحق ہیں اور تمام مائیں اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں دینے کی مستحق ہیں۔ انہوں نے پوسٹ کے ساتھ تمام نگاہیں رفح پر لکھا۔ کرینہ، جنہیں اس ماہ کے اوائل میں یونیسیف انڈیا کی قومی سفیر مقرر کیا گیا، انہوں نے یونیسیف کی پوسٹ سے ایک تصویر شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ رفح میں بمباری کے شکار خیموں سے جلے ہوئے بچوں اور خاندانوں کی تصاویر ہم سب کو صدمے سے دوچار کرتی ہیں۔ عارضی خیموں میں پناہ لینے والے بچوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات مردہ ضمیری ہے۔ 7 ماہ سے ہم اس المیے کے گواہ ہیں جس میں ہزاروں بچے ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پوسٹ میں فوری جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کے علاوہ بچوں کی بے معنی ہلاکتوں کے خاتمے کی اپیل کی گئی ہے۔ پرینکا اور دیگر کئی مشہور شخصیات بشمول سونم کپور اور سمنتا روتھ پربھو، کنگنا سین شرما، اٹلی ویر داس، دیا مرزا، ترپتی ڈیمری، شلپا راؤ، بھومی پڈنیکر اور رکل پریت سنگھ نے تمام نگاہیں رفح پر کی تصویر شیئر کی جو انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب۔ بنگلور میں عموماً پرسکون رہنے والے جنرل پوسٹ آفس میں خواتین کا غیر معمولی رش دیکھا جا رہا، جو مرکز میں انڈیا بلاک کے برسر اقتدار آنے کی صورت میں ماہانہ 8,500 روپے ملنے کی توقع کرتے ہوئے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک اکاؤنٹس کھلوانے جوخ در جوخ پہنچ رہے۔ انتخابات ہنوز جاری ہیں مگر زیادہ تر اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والی برقع پوش خواتین کھاتہ کھلوانے طویل قطاروں میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ IPPB کھاتہ کھلوانا انہیں ماہانہ 8,500 روپے ملنے کو یقینی بنائے گا۔ ایک خاتون نے کہا ہے کہ وہ صبح سے ہی قطار میں کھڑی ہیں۔ ایک اور نے کہا ہے کہ اس کے پڑوس میں ہر کوئی کہہ رہا کہ کھاتہ کھلتے ہی رقم آنا شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ بھی کھاتہ کھلوانے آ گئی۔ بیشتر خواتین جن سے بات کی گئی ان کا تعلق شیواجی نگر، چامراج پیٹ اور شہر کے اطراف و اکناف علاقوں سے ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے GPO بنگلور کے چیف پوسٹ ماسٹر HM منجیش نے کہا ہے کہ لوگ اس یقین کے ساتھ IPPB کھاتے کھلوانے دفتر آ رہے کہ محکمہ ڈاک ان کے کھاتوں میں 2,000 یا 8,500 روپے ماہانہ جمع کرے گا۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے پنجاب میں 1 جون کو ہونے والے لوک سبھا انتخابات سے قبل BJP پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز میں برسر اقتدار پارٹی نے پچھلے 10 سالوں میں پنجاب اور پنجابیت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بات ریاستی عوام کے نام پنجابی میں لکھے گئے خط میں کہی۔ یہ خط جسے کانگریس نے اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کیا ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس خط میں لکھا، گزشتہ 10 سالوں میں BJP حکومت نے پنجاب اور پنجابیت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر
नहीं छोड़ी। 750 किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब से थे, दिल्ली की सरहदों पर महीनों इंतजार करते हुए शहीद हो गए। जब लाठीचार्ज और रबड़ की गोलियां से दिल नहीं भरा तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में हमारे किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहकर उनकी तौहीन की। किसानों का एक ही मुतालिबा था कि उनसे बातचीत किए बगैर उन पर मुसल्लत करदा ज़र-ए क़वानीन को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही। केरला में मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसी रियासतों में दर्ज हरारत रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। प्रयागराज में गुज़िश्ता रोज 138 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, जब दर्ज हरारत 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तपिश वाली गर्मी से इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी परेशान है। खास तौर से कुत्तों पर इस गर्मी का कुछ ज्यादा ही असर दिखाई दे रहा और उन्होंने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। नतीजतन शहर में कुत्तों के काटने के वाकयात तेजी से बढ़ गए हैं। हालत यह है कि एंटी रेबर्स के इंजेक्शन भी कम पड़ने लगे हैं। नेशनल एंटी रेबर्स कंट्रोल प्रोग्राम के आदाद व शुमार के मुताबिक प्रयागराज में सिर्फ अप्रैल 2024 में ही 12,333 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। मई माह में ये तादाद 16,000 को भी पार कर चुकी है, यानी कि प्रयागराज में रोजाना 500 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे। काबिल जिक्र है कि मई माह में अब तक लू लगने के भी 9,000 से ज्यादा मामले सरकारी अस्पतालों में सामने आ चुके हैं। जाहिर है गर्मी में लू के कहर से इंसान तो परेशान ही है, कुत्तों का सुलूक भी बदल रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।